بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ RFI ٹاک کے ساتھ میں ہوں نصرت مرزا۔ آج قائد اعظم کا 148واں یوم پیدائش ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم اگر خواجہ رضی حضرت صاحب اجازت دیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ 139 والا جو ہے یوم پیدائش ہے، لیکن بہرحال کیلکولیشن کا معاملہ ہے اور میں نے 148 سال پہلے پیدا ہوئے تھے، تو پیدائش کا دن کو بھی اگر کاؤنٹ کر لیں تو پھر 149 ہو جائیں گے۔ تو اب اس طرح سے میں آج کے جو ہمارے مہمان گرامی ہیں، خواجہ رضی حضرت صاحب سابق سربراہ قائد اعظم اکیڈمی، بریگیڈیئر ریٹائر کرار حسین صاحب ہیں، پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الفت صاحب ہیں جو فزکس ڈپارٹمنٹ جامعہ کراچی تعلق رکھتے ہیں، بہت نفیس سائنسداں ہیں اور ساتھ ساتھ میں نفیس جو ہے شاعر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ویڈیو لنک پہ ہمیں لینا پڑا ہے قائد اعظم اکیڈمی کے سربراہ کو، تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ تو اس کے بعد میں ہم تینوں حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے خواجہ رضی حضرت سے گفتگو شروع کرتا ہوں۔ فرمائے رضی حضرت صاحب کہ برصغیر کے مسلمانوں کو کب یقین ہو گیا کہ یہ ہم سے منافقت ہو رہی ہے اور یہ ہم ہندو رہنما جو ہمیں جو ہے پاکستان کے معاملے میں یا مسلمانوں کے معاملے میں وہ ہمارے ساتھ میں منافقت سے کام لے رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو تھا بر صغیر ایک ملٹی نیشنل ملک تھا، وہ علاقہ تھا، اور اس میں چونکہ انگریزوں نے حکومت جو تھی وہ مسلمانوں سے حاصل کی تھی، تو اس لیے مسلمان یہ تصور کرتے تھے کہ آئندہ کسی حکومت پر ہمارا ہی حق ہوگا کہ ہم سے حکومت لی گئی تھی۔ دوسری طرف انگریز اور جو ہندو تھے وہ یہ تصور کرتے تھے کہ اگر یہ مسلمانوں کو چلی گئی حکومت تو پھر ہمارا کیا ہوگا، کیونکہ وہ خود 600 سال سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اور انگریز یہ تصور کرتا تھا کہ ہم اگر ہم یہ نکلے یہاں سے تو پھر ہماری صورتحال کیا ہوگی۔ تو اس لیے یہ ایک تعصب جو تھا فرام دا ویری فرسٹ ڈے شروع ہو گیا تھا، اور اس تعصب کو سب سے پہلے سر سید احمد خان نے محسوس کیا تھا، اور انہوں نے یہ بات کہی تھی میرا خیال سے 1867 میں۔ انہوں نے بنارس کے گورنر، اردو ہندی کنٹروورسی تھی اس کے موقع پر، انہوں نے بنارس کے گورنر سے یہ کہا کہ صاحب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں قومیں یعنی ہندو اور مسلمان یہ کبھی ایک نہیں ہو سکیں گی، اور جو زندہ رہے گا وہ دیکھے گا کہ یہ علیحدہ ہی علیحدہ رہیں گی۔ تو یہ جو بات تھی یہ نیچے تک آئی۔ پھر سر سید نے جب انڈین نیشنل کانگریس بنی اس کے بارے میں سر سید نے بہت واضح طور پہ کہا کہ یہ ایک ہندو کانگریس ہے۔ اس میں شامل نہیں ہوا، مسلمانوں سے کہا نہ وہ شامل ہوئے، نہ انہوں نے اپنے کسی آدمی کو شامل ہونے دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، اس میں نہیں شامل ہونا چاہیے۔ یہاں ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ جسے جو ہندو انگریز دشمنی کے بڑے دعوے دار ہیں نا، اور یہ کہتے ہیں آج بھارت میں کہ ہم نے انگریزوں کو نکالا، بھائی آپ نے کہاں سے نکالا؟ آپ کی تو انڈین نیشنل کانگریس جو آپ کی جماعت تھی جو آزادی کی تحریک میں شامل تھی، اس کا بانی جو تھا وہ لارڈ ہیوم تھا، ایک انگریز تھا، بالکل صحیح بات، جس نے رکھی تھی۔ اور پھر آپ کا پہلا گورنر جو تھا آزادی کے بعد جو بنا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن تھا۔ تو آپ تو انگریزوں کے چنگل میں ہمیشہ سے رہے۔ ہم تھے جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے یہ بات سامنے آئی کہ سب کامن گورنر جنرل ہونا چاہیے، تو مسلم لیگ کی جو ورکنگ کمیٹی تھی اس کا اجلاس ہوا دلی میں، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا نہیں ہوگا۔ پاکستان کا پہلا گورنر جنرل جو ہے وہ شخص ہوگا جس نے پاکستان بنایا ہے اور اس تحریک کو آگے بڑھایا، اور وہ ہے محمد علی جناح۔ تو یہ تھا، تو یہ ایک ہمارے اندر ایک جذبہ تھا جو آج بھی ہندوستان میں جو مسلمان موجود ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات ہے۔ دیکھیے نا، ایک نہیں ہو سکے آج بھی وہاں پر، ٹھیک ہے وہاں کی جو کلچرل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ شامل ہو جاتے ہیں یا ہو جاتے ہیں، لیکن مذہبی طور پر تو وہ بہت جدا جدا لوگ ہیں۔ وہاں آج بھی فرقہ وارانہ فسادات ہو رہے ہیں اسی بنیاد پر کہ سب مسلمان جو ہیں وہ ہندوؤں میں ضم نہیں ہو رہے ہیں۔ تو مسلمان تو ضم نہیں ہوگا کبھی بھی، اور نہ ہم جب آزادی سے پہلے نہ ہم ضم ہوئے۔ تو ہمیں کانگریس نے جب بھی دعوت دی تو قائد اعظم نے یہ بات کہی کہ صاحب یہ کانگریس جو ہے یہ ہندو راج کی طرف جا رہی ہے، ٹھیک بات ہے، اور ہندو راج بنے۔ یہی پاکستان کی تحریک ٹرننگ پوائنٹ تھا، یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا ہمارا، اور 1937 میں تو بالکل طے ہو گیا
جب کانگریس کی حکومتیں بنی 7 صوبوں میں، اور وہاں انہوں نے جس طرح کے مسلمانوں کے ساتھ مظالم کیے، بچوں سے وہ جو ترانہ پڑھواتے تھے بندے ماترم، وہ مسلمان بچے نہیں پڑھنا چاہتے تھے کیونکہ اس میں ایک ہندو ازم موجود تھا. تو 37 میں طے ہو گیا تھا بالکل ہی کہ ہندو اور مسلمان اب علیحدہ رہیں گے، ساتھ نہیں ہو سکیں. جی آپ فرمائیے بریگیڈ کرار صاحب کہ یہ علی گڑھ سے شروع ہونے والی تعلیمی تحریک کو پاکستان کے اصول کی بنیاد کہا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے موقع دیا اور اتنے بڑے بڑے اساتذہ کے سامنے. میں بہت معمولی سا تاریخ کا طالب علم ہوں. دیکھیں، علی گڑھ سر سید نے جو شروع کی وہ 1857 جنگ آزادی کے بعد، اور جیسے خواجہ صاحب نے فرمایا کہ 1857 کی جنگ آزادی جب شروع ہوئی تو شروع میں تو ایسا لگا کہ ہندو اور مسلمان دونوں انگریزوں سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، اور بہت سی آپ نے دیکھا ایسے کہ جی ہندوؤں نے بھی کہا کہ جی چھوٹی موٹی تحریک مل کے جنگ آزادی بن گئی. لیکن پھر کیا ہوا کہ ہندوؤں نے درے پردہ مسلمانوں کے ساتھ ہاتھ کیا اور انگریزوں کے ساتھ مل گئے. اچھا، جیسے ہی ملے، ایک تو جیسے انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کو ہٹایا، مسلمانوں سے حکومت انہوں نے چھینی تھی، اور اس زمانے میں فارسی سرکاری زبان تھی، پھر انہوں نے ایک دم انگریزی سرکاری زبان کر دی. اگر میں سر غلط ہوں تو کہ پلیز مجھے. جب انگریزی زبان ہوئی تو ہمارے بہت سے علماء نے انگریزی کو سیکھنا، انگریزی کو پڑھنا گناہ قرار دے دیا کہ جی انگریزی آپ پڑھو گے تو گناہ ہے، کافر ہو جاؤ گے خدا نہ خواستہ. اور یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ کسی نہ کسی کو آ کے یہ بتانا تھا کہ بھئی یہ وقت کی اہم ضرورت ہے، آپ نے انگریزی بھی پڑھنی ہے اور جبھی آپ یہاں پہ سروائیو کر سکو گے. اور علی گڑھ تحریک جو تھا بیسیکلی سر سید احمد خان اور ان کے رفقا نے جو کی، وہ اس طرف ایک اشارہ تھا کہ یہ انگریزی ایک زبان کا نام ہے، یہ ایک مذہب کا نام نہیں ہے، ایک کلچر کا نام نہیں ہے. اور اسی بنیاد پہ پھر ایک بہت بڑی وہ تحریک چلی، علی گڑھ تحریک، اور جس کی وجہ سے مسلمانوں نے بھی جو سمجھدار لوگ تھے انگریزی زبان سیکھی، اور اسی زبان سیکھنے کی وجہ سے تحریک پاکستان میں انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے، دیکھیں قائد اعظم تو باہر سے پڑھ کے آئے تھے، ماشاءاللہ ان کی انگریزی بہت اچھی تھی، لیکن بہت کم لوگ تھے ان کے علاوہ جو مسلم لیگ میں تھے جو انگریزوں کے ساتھ بیٹھ کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے، کیونکہ جو لینگویج بیریئر تھا وہ موجود تھا. تو وہ نہ صرف تحریک آزادی میں علی گڑھ کی تحریک نے بہت اہم کردار ادا کیا، میں تو کہتا ہوں پاکستان بننے کے بعد بھی جو ہمارے بیوروکریٹس پڑھے لکھے انڈیا سے آئے، وہ سارے اسی تحریک کے نتیجے میں پڑھے لکھے تھے، انگلش جانتے تھے، انگلش پڑھتے تھے، اور پاکستان بننے کے بعد بھی شروع میں ان لوگوں نے بہت اہم کردار ادا کیا. مطلب وہی اصل میں زمانے میں حکومت ان کے پاس تھی، ان کے پاس تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، وہ ان کو آتا ہے. علی گڑھ جو ہے نا بہت کچھ تعلیم دی، ہاں جی، اور بہت سائنسداں بھی پیدا کیے علی گڑھ نے. ایک بات میں یہاں معذرت کے ساتھ آپ وضاحت کر دوں کہ یہ جو علی گڑھ سے پڑھے ہوئے لوگ تھے، یہ ایسا نہیں ہے کہ یو پی سی پی سے ہی سارے کے سارے، یہ برصغیر یہاں سے پنجاب سے جاتے تھے، سرحد سے جاتے تھے، ہر طرف سے لوگ سندھ سے جاتے تھے بھائی، اور وہاں سے فارغ ہوتے. دیکھیے میں جس اسکول سے پڑھا ہوں حیدرآباد میں، وہ دیکھیں نا لاہور کے آدمی تھے نا، علی گڑھ سے پڑھا تھا مختار مسعود، وہ پھر کتنے بڑے مختار مسعود خورشید قصوری کے والد صاحب، وہ علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے. پھر یہاں کی جو میں جس اسکول حیدرآباد میں پڑھا ہوں جو بہت بڑا اسکول ہے، نور محمد ہائی اسکول، وہ بھی علی گڑھ سے پڑھ کے آئے تھے 1925 تو یہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ تصور کرنا کہ سب اردو بولنے والے ہی صرف وہاں سے یہاں آئے تھے، نہیں، ایسا نہیں تھا. ہر قوم کے فرد موجود تھا علی گڑھ میں، لیکن زبان بولنے والے قوم نہیں ہے. میرا کہنا مقصد تھا کہ جن لوگوں نے انگریزی پڑھی نا، مطلب ایک سوچ کا نام تھا علی گڑھ کہ بھئی انگریزی بھی آپ نے، سوچ کا نام تھا، تحریک کا نام تھا. سندھ سے محمد خان جونیجو وہاں تھے، محمد خان جونیجو تھے، اور پیر پگاڑ صاحب وہاں موجود تھے. پیر صاحب پگاڑ نے وہاں پر تعلیم حاصل کی. بہت علی گڑھ کے پڑھے ہوئے لوگوں کا تحریک پاکستان میں بہت پازیٹیو. چلیے اب ہم جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر انتخاب الطف صاحب سے بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ بھی میں نے دل میں ان کے بڑی کسک ہے پاکستان کے بارے میں، اور محبت ہے پاکستان قائد محمد جناح کے لیے، اور ساتھ ساتھ میں وہ بڑے حساس دل کے مالک ہیں کیونکہ وہ شاعر بھی ہیں. تو میں ان سے چاہوں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کر لیں اس معاملے میں، جو بات ہو رہی ہیں اس پہ کچھ تمہیں اپنا حصہ ڈالیں. سب سے پہلی بات تو سر یہ کہ جو ابھی بات ہو رہی تھی تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ علی گڑھ کی تحریک جو ہے اس کا کیا کردار رہا، ہم لوگ عام طور پہ ایک اکیڈمیا میں ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں زیروتھ سیمسٹر.
زیرو سیمسٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم جو لوگ آتے ہیں ان کو کچھ ڈیفیشنسی کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ وہ اس قابل ہو سکیں کہ وہ آگے کے سیمسٹرز پڑھ سکیں. تو میرا خیال ہے کہ علی گڑھ تحریک جو تھی, علی گڑھ کے جو موومنٹ تھی, وہ بیسیکلی ایک زیروتھ سیمسٹر تھا فار دی انڈیپینڈنس موومنٹ. اور میرا خیال ہے اس نے ایک بہت بڑے اتنی ذہنوں کی آبیاری کی کہ جو آگے چل کے بہت ہی فعال کردار جس نے ادا کیا. میرا خیال ہے کہ سیاسی شعور جو ڈیولپ ہوا وہ سر سید کا جیسے تذکرہ ہوا کہ سر سید صاحب کی جو سب سے امپورٹنٹ بات میری نظر میں ہے وہ یہ کہ ان کا جو فکری انداز تھا وہ سائنٹیفک تھا. اب ہم کہتے ہیں کہ سائنٹیفک فکری انداز جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, سائنس, اس کے لیے سائنسدان ہونا ضروری نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ شعور رکھتے ہیں اور آپ ان بنیادوں پر بات کو سمجھ سکتے ہیں جن بنیادوں پر سائنس آپ سے تقاضا کرتی ہے. اب سائنس جو تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کا, ہم عام طور پہ ایک اکیڈمکس کے حوالے سے اگر کہیں تو سائنس میں چیزیں جو ہیں وہ آبزرویشن سے سٹارٹ ہوتی ہیں, پھر اس کی بنیاد پہ کچھ ہائپوتھیسس قائم ہوتے ہیں, اس کے بعد پھر ان ہائپوتھیسس کو چیک کرنے کے لیے کچھ ایکسپیریمنٹس کیے جاتے ہیں اور پھر ان ایکسپیریمنٹس کی بنیاد پر کوئی نظریات تک ہم پہنچتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو موومنٹ اگر اس میں پورا جائزہ لیا جائے تو وہ سارے آبزرویشنس کو دیکھتے ہوئے, ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے کچھ ہائپوتھیسس اسٹیبلش کی گئیں. اور وہ ہائپوتھیسس جیسے بریگیڈ صاحب نے بھی بتایا کہ بھئی یہ بڑا امپورٹنٹ تھا مسئلہ کہ ہم جدید علوم کے ساتھ کیسے واقفیت حاصل کر سکتے ہیں. اس کے لیے انگریزی پڑھنا, انگریزی سمجھنا بہت ضروری ہے. اور یہ بات جو ہے وہاں سے شروع ہوئی, جو ہم نے سنا ہے, جو پڑھا ہے لوگوں سے, بزرگوں سے سنا بھی ہے کہ مخالفت کرتے تھے باقاعدہ, ان کے اوپر جو ہے وہ فتوے لگائے جاتے تھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے چیزیں آگے بڑھتی رہیں. اور میرا خیال ہے کہ یہ بنیاد تھی جس نے ہمارے دو قومی نظریے کو بھی تقویت بخشی, تمام چیزوں کو آگے لے کے چلنے میں جو فکری بیداری تھی ہماری مسلمانوں کی اس وقت, اس میں سارا بڑا فعال کردار تھا اس سارے معاملے کا. اچھا جی, آپ پھر اپنے جناب محترم خواجہ رضی حیدر صاحب سے گفتگو کرتے ہیں کہ قائداعظم نے پاکستان کے سیاسی اور حکومتی نظام کا جو تصور دیا تھا اس پر ہم عمل نہیں کر سکے. جی, سیاسی وہ حکومتی نظام کا جو تصور دیا تھا کہ اسلامی نظام ہوگا, وہ قرآن ہوگا, ہمارے پاس موجود ہے, سارا پورا دستور موجود ہے. مرزا صاحب, میں اصل میں قائد اعظم نے اپنی مختلف تقاریر میں مختلف مواقع پر یہ باتیں کہی ہیں کہ صاحب پاکستان کا نظام کیسا ہوگا اور یہاں پر کس طرح کا طرز حکومت ہوگا یہاں کا. لیکن ایک تقریر جو ہے نا 11 اگست کی تقریر جو ہے 1947 کی, وہ تقریر جو ہے جس کو میں بھی یہ کہتا ہوں, اور میرے استاد جو تھے پروفیسر شریف المجاہد جو بہت بڑے آدمی تھے, بڑے دوست تھے, بڑے بہت اچھے اس سبجیکٹ کے حوالے سے, وہ بھی یہ کہتے تھے کہ صاحب یہ جو تقریر ہے یہ اصل میں قائد اعظم نے آئین بننے سے پہلے ایک منی آئین دے دیا تھا. اس تقریر میں ایک دستور دے دیا تھا انہوں نے, اور اس دستور پر ہمیں عمل کرنا تھا. تو ہم نے اس دستور کی سب چیزوں کو نظر انداز کیا, تقریباً 10-12 سال تک تو ہم نظر انداز کرتے رہے. اس کے بعد پھر ہم اصل آئین کی طرف گئے ہیں. تو اس میں قائد اعظم کا جو موقف تھا, جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے, تو سیکولر ایک آدمی جس نے اپنی کسی تقریر میں سیکولر کا لفظ نہیں استعمال کیا, اس پر یہ آپ وہ رکھ دیں کہ صاحب یہ سیکولر پاکستان چاہتے تھے. میں نے تو اس حوالے سے بہت دیکھا اور پڑھا بھی ہے, لکھا بھی ہے. تو وہ سیکولر وہ اسلامی قانون کی طرف تھے, اس ملک کو ایک اسلامی ملک بنانا چاہتے تھے. لیکن وہ اسلامی ملک جو تھا وہ نہیں تھا جو آج آپ ملاؤں والا اسلامی مطلب اسلام تو ایک بڑا ضابطہ ہے, یاد ہے, وہ نہیں تھا, کھلی چیز ہے. اسی لیے انہوں نے آپ کہہ دیا تھا کہ یہ تھیوکریٹک اسٹیٹ نہیں ہوگا. قائد اعظم نے اپنی تقریر میں یہ کہا ہے کہ, تو اس سے مراد یہ تھی کہ صاحب یہ وہ والا اسلام نہیں ہوگا جس میں ابھی تک سوائے مولانا مودودی کے کسی نے کوئی نظام کی تعریف نہیں کی ہے, اس کی کوئی جو ڈیٹیلس نہیں دی ہے, سوائے انہوں نے کہا کہ صاحب یہ نظام اس طرح سے ہونا چاہیے. وہ ادروائز وہ بھی ناقص ہے جو مولانا مودودی نے دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ جو ہم نے ایک زمانے میں BSc میں پڑھا تھا, وہ اس میں یہ تھا کہ صاحب ہر ایک نظام بنا دیا تھا, کیسے کیا اخلاقی نظام ہوگا, کیا اخلاقی نظام ہوگا, فلانا ہوگا.
دستوری نظام یہ ہوگا تو وہ، لیکن اس کے علاوہ علماء کرام نے اس کی طرف سے تو کوئی اس کا آیا ہی نہیں ہے. سمجھیے، فرمائیں. جی ہاں، دیکھیے علماء کرام تو ابتداً بالکل اس حوالے سے بالکل الگ تھے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیدل ہیں وہ، بالکل کس طرح کا طرز حکومت ہوگا، کیا ہوگا. خود قائد اعظم کہتے تھے کہ یہ لوگ دیکھیں نا، جس وقت حسین احمد مدنی وغیرہ الگ ہوئے تھے مسلم لیگ سے اور انہوں نے کانگریس کی حمایت شروع کی تھی، یہ 1937 کی بات ہے جب، تو اس وقت علیحدہ ہوئے تھے وہ. تو قائد اعظم نے ایک انٹرویو دیا، اس میں کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ چونکہ انگریزی سے اور جدید علوم سے واقف نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں، یہ ہمیں کس نظام کی طرف لے جائیں گے. تو ہمیں جدید علوم سے واقفیت ہونی چاہیے، ہمیں انگریزی سے مکمل واقفیت ہونی چاہیے تاکہ ہم انگریز کے موقف کو، اس کے معاملات کو بہتر طور پر سمجھ سکیں. یہ قائد اعظم نے اپنی کئی تقریروں میں 37 کے بعد کی جو 2 انٹرویو ہیں ان کے، جس میں انہوں نے یہ جمعیت علماء ہند کے حوالے سے گفتگو کی ہے، اس میں یہ بات کہی ہے صاف صاف کہ ہم ایک ایسا معتدل قسم کا نظام حکومت جس پر اسلامی اصولوں کا سایہ ہو، وہ پاکستان میں ہم قائم کرنا چاہتے ہیں. آسٹریلیا کے عوام کے نام ایک تقریر ہے قائد اعظم کی جو مارچ 1948 کی ہے، وہ قائد اعظم کی تقاریر میں موجود ہے. اس میں انہوں نے یہ بات بہت کھل کر کہی ہے کہ بعض لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ اب تک آپ کا آئین اور دستور نہیں بنا، تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ میرا آئین اور دستور تو 1400 سال پہلے بن گیا. ہاں، یہ بات اور وہ قرآن شریف کی صورت میں میرے پاس موجود ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو یہ ہے. تو ابھی آپ نے ذکر کیا تو میں یہی بات کروں کہ تقریر کے سیاسی مستقبل کی کیا رہنمائی کرتی ہے. یعنی جو آپ نے بتایا ہے وہ ابھی ہم نے سوال ہی کرنا تھا کہ آپ نے بتا دیا. 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے جی، ملک کے سیاسی مستقبل کے، آپ فرمائیے جی، اس پر کوئی تبصرہ کر لیں. ہاں، میں پہلے خواجہ صاحب کی بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا. جی. وہ یہ ہے کہ اگر جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ قائد اعظم سیکولر پاکستان چاہتے ہیں، اگر وقتی طور پہ ان کے دعووں کو مان لی جائے تو پھر آپ کے جو 2 نیشن تھیوری جو پاکستان بننے کی بنیاد ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. بالکل کمزور. ایسا قائد اعظم ایک پکا اسلامی ملک چاہتے تھے، اور اسی بنیاد پہ، جس بنیاد پہ مسلمانوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم ہندوؤں سے الگ قوم ہے، ہمارا مذہب الگ ہے، ہمارا طرز معاشرت الگ ہے، ہم مل کے رہ سکتے ہی نہیں. جس سے صاف ظاہر ہے کہ ہمارا جو پاکستان تھا، یہ جو قائد اعظم کے خواب کا پاکستان تھا، وہ ایسا پاکستان تھا جو اسلامی نظام کے تحت، اسلامی قوانین کے تحت چل سکے. ہاں، جو اسلام میں اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، وہ جب بھی بات کرتے تھے کہ غیر مسلموں کو، اقلیتوں کو جو کسی بھی اسلامی ریاست میں حقوق حاصل ہوتے ہیں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ میں یہودیوں کو دیے تھے. وہ تقریر جو ہے وہ اصل میں ایک طرح سے آئینہ ہے میثاق مدینہ کا. ہاں جی، جو یہودیوں سے جو معاہدہ ہوا تھا اس کے مطابق انہوں نے وہ جملے میثاق مدینہ کے بعد ہے. تو اصل میں تو حقیقت یہی ہے کہ جی قائد اعظم ایک پیور اسلامی ملک چاہتے تھے جو قرآن و سنت کی روشنی میں جس کے تمام قوانین ہوں، اور تمام مسلمان جو ہیں جو ان کی اصل مذہبی خواہشات ہیں اس کی روشنی میں قانون بنائے جائیں جس کے تحت لوگ یہاں پہ اپنی زندگی گزاریں. اچھا، ابھی میں اس میں بات کرتا ہوں مستقبل کی. دیکھیں مستقبل تو کیا ہے، ہمارے ہاں تو ابھی تک جتنے قوانین ہیں جو انگریز چھوڑ گیا تھا آپ کا قانون، اسی کو انہوں نے تعزیرات ہند کر دیا انڈیا والوں نے، ہم نے اس کو تعزیرات پاکستان کر دیا. ہم سے تو ابھی تک وہ آپ کا جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے وہ 1934 کا آفیشل سیکرٹ ایکٹ ابھی تک کہلاتا ہے. تو ایک آئین تو آپ نے بظاہر بنا لیا جس میں آپ نے وعدہ بھی کر لیا کہ پاکستان میں اسلامی قوانین ہوں گے، لیکن پریکٹیکلی ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اپنے لیڈرز ہیں شاید اس کام کے لیے مخلص نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو دشمن ہیں اس وقت جو نہیں چاہتا تھا کہ برصغیر میں پاکستان بنے، اور جنہوں نے خلافت عثمانیہ کے بعد مسلمان ممالک کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے تھے، ابھی بھی وہ دماغ، وہ سازش پرویل کر رہی ہے. ابھی بھی ان کی خواہش ہے کہ یہ ایک بڑا مضبوط پاکستان نہ ہو، ایک چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں والا پاکستان ہو. اپنے اس پلاننگ کو، اپنے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے وہ ہمارے درمیان کچھ شوشہ چھوڑ دیتے ہیں، کہیں مذہب کے نام کا، کہیں فرقے کے نام کا، کہیں لسانی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں، اور جو اصل اللہ اور رسول نے ہمیں دین سکھایا تھا ہم اس سے دور ہو جائیں. قائد اعظم نے جو ہمیں پاکستان کا اصل تصور دیا تھا ہم اس سے دور ہو جائیں. یہ تو ہے. مستقبل میں بہت ایفرٹ کی ضرورت ہے،
فوری طور پہ ایٹ لیسٹ مجھے نظر نہیں آتا کہ ہم اس منزل پہ چل پڑیں، اس راستے پہ گامزن ہو جو اس منزل کی طرف جائے گا جو منزل قائد اعظم نے دیکھی تھی۔ بلا شبہ۔ یہ الفت صاحب آپ فرمائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اس سے صاحبان علم کی گفتگو سے لطف اندوز ہو رہا تھا کہ 11 اگست کی جو تقریر تھی اس کے حوالے سے کچھ آبزرویشنز ہیں چھوٹی چھوٹی سی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہیں۔ اس تقریر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو بات بالکل صحیح ہے کہ تھیوکریٹک ریاست کا تو کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، لیکن جیسے بریگیڈ صاحب نے بھی بتایا کہ اس میں واضح طور پہ ریاست کے کردار کا تعین تھا۔ ریاست کو اور مذہب کو کیسے الگ کیا جاتا ہے یہ بھی بڑے واضح طور پہ کہ بھائی جس کو مندر میں جانا ہے مندر میں جائے، مسجد میں جانا ہے مسجد میں جائے۔ قانون کی بالادستی اور انصاف کا معاملہ بڑا امپورٹنٹ تھا۔ اس پوری تقریر میں اگر آپ دیکھیں اس کے مدرجات کو پہ غور کریں تو ہمیں وہ جو ایمان اتحاد تنظیم پہ زور دینے والی بات بالکل ایک منشور کی حیثیت ہمارے لیے، اسی طرح سے جو بدعنوانی اور اقربا پروری جو بڑا کامن معاملہ ہے اس وقت پوائنٹ آؤٹ ہو رہی تھی۔ اب آپ یعنی ان پہلے پیراگراف میں اس تقریر کے جی قائد اعظم نے یہ بات کہی ہوئی کہ رشوت ستانی، ذخیرہ اندوزی، ان کی کسی چیز کی اور اقربا پروری کی کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ نیپوٹزم جو ہمارے سب سے بڑا مسئلہ اب بن چکا ہے، یعنی کتنے ویژنری لوگ تھے۔ اور میں یقیناً اس بات کو کہنے میں کوئی آر نہیں محسوس کرتا کہ قائد اعظم یا لیاقت علی خان کے بعد جو لیڈرشپ ہے وہ تو ہے ہی نہیں، مطلب وہ تو بڑا مشکل ہو گیا۔ لیڈر لیس ہیں ہماری قوم کا۔ جو آدمی بیٹھے ہیں وہ اس میں سفر میں شامل نہیں تھے، منزلیں انہیں میری جو صدی کے سفر نہ تھے، بلکہ وہ کہتے ہیں نا کہ سر وہ جیل خرد نے دن یہ دکھائے، گھٹ گئے انسان بڑھ گئے سائے۔ تو یہ صورتحال واضح ہے۔ تو بس یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ سر اس وقت جو آگے چل رہی ہیں چیزیں جس طرح سے، تو ہم یہ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ لیڈرشپ کا ایک معاملہ بہت اہم ہے۔ 77 سال میں کے بعد بھی ہم اس نہج پر نہیں پہنچ پائے جہاں پر ہمیں پہنچنا تھا، یا جو جس کا خواب جو ہے وہ دیکھا تھا قائد اعظم نے، اور ہم ظاہر ہے ان کی روح سے شرمندہ ہی ہو سکتے ہیں اس وقت۔ تو اور تو کوئی وہ نہیں ہمارے لیے اس کے علاوہ کوئی وہ نہیں ہے کوئی کسی بات کو ہم عذر پیش کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو بڑے بڑے معاملات ہیں اس میں ذرا سوچنے والی بات ہے کہ ایک تو لیڈرشپ بالکل ختم ہے ہی نہیں، دوسری کہ ادارے جو ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ جس ملک میں عدلیہ، صحافت اور اس پہ قدغن ہو تو یہ کیسے مطلب معاملہ جو ہے کس طرح سے معاشرہ جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے؟ جس ملک میں یہ عالم ہو کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہ پڑھائیں اور یہ نہ پڑھائیں، یعنی اکیڈمکس کے جو لوگ ہیں وہ نہیں ڈیسائیڈ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، وہ بتائیں گے وہ لوگ ہمیں کہ مطلب آتے ہیں اس سال کابل سے کفن جاپان سے، مطلب آپ ان لوگوں سے بات کریں کہ جن کا یہ کام ہے۔ اچھا اب یہ سارے معاملات جو ہیں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ہم کیا پروڈیوس کر رہے ہیں اپنی انسٹیٹیوشنز میں، کیا پروڈیوس کر رہے ہیں ہم اپنے انسٹیٹیوشنز میں؟ نہ کوئی سائنٹسٹ پروڈیوس کر رہے ہیں، نہ کوئی شاعر، نہ کوئی ادیب، ہم تو ایک کلرک پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے کلرک جو ٹائی باندھتے ہیں، کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں، اور سچ بولنے کو کمپیوٹر رہ جائے گا، مطلب وہی احساس مروت کو کچل ڈالا ہے آلات نے۔ یعنی ہم اس نہ اپنا آج تک نصاب مرتب کر سکے صحیح معنوں میں، نصاب ہمارا اچھا تھا پہلے، ابھی خراب کیا لوگوں نے، نہ ہم اپنی چیزوں کو جو ہے وہ اس طرح سے آگے بڑھا سکے جس طرح سے جو ہم تقاضا ہے جدید دنیا کا۔ تو یہ ساری معاملات جو ہیں بنیادی طور پہ، جیسے آپ ظاہر اتفاق کریں گے آپ لوگ کہ جو لیڈر لیس سوسائٹیز ہوتی ہیں اس میں ایسا ہی کچھ ہوتا ہے کہ بھیڑ چال ٹائپ کی چیز ہوتی ہے، اور کوئی انسانیت یہاں پر وہی ہے، خودرو پودے بنے ہوئے۔ ہمارے ہاں نہ سیاسی کلچر ڈیولپ ہوا آج تک، کوئی سیاسی کلچر صرف یہ محدود رہ گیا کہ وہ کچھ خاندانی یا موروثی سیاست ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، نہ اتنی عدم مساوات ہے معاشی طور پر کہ مطلب وہ ایک بڑا پرابلم ہے۔ خواجہ عزیز صاحب سے بات کرتے ہیں، خواجہ صاحب یہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ پہلے یہ تھا کہ وہ ہمارے جو سوسائٹی تھی، مجھے یاد ہے کہ ایم آر کیانی صاحب جب تھے جی تو میں اس زمانے میں 1960s میں کالج یونین کا وائس پریزیڈنٹ تھا۔ وائس پریزیڈنٹ اس وقت ٹاپ بوائے ہوتا تھا، اور پرنسپل جو ہوتا تھا وہ صدر ہوتا تھا۔ تو وہ میں نے ان کو خط لکھا، ایم آر کیانی صاحب نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ ڈیئر اسٹوڈنٹ، ڈو ناٹ ویٹ فار میسیجز، یو آر دی میسیج فار یور سیلف۔
ایک تو یہ بات، یعنی یہ بات انہوں نے لکھا جو میرے پاس اس وقت بالکل ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر موجود ہے، جو بہت ہی یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا حصہ ہے. اور وہ اب سوال یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں جب وہ ماشاءاللہ لگا تو بھی انہوں نے بہت سے ایسے ہاف ٹروتھ کے نام سے کتاب بھی چھاپی جو میرے پاس ہے ابھی بھی، وہ پڑھی بھی میں نے. پھر ہول ٹروتھ لکھنی پڑی انہیں، پھر وہ چٹاگام میں شاید کہیں پر ڈھاکہ میں جا کر ان کا انتقال ہوا. لیکن بہرحال بات یہ ہے کہنے کی کہ بنگال میں تو اب 70 سال گزرنے کے بعد میں بھی ہم مستحکم اور مضبوط اور سیاسی نظام کیوں نہیں کام کر سکے، یہ سوال یہ ہے. بھائی دیکھیے مرزا صاحب، میں آپ کے پروگراموں میں بھی ویسے بھی بار بار یہ بات عرض کرتا رہا ہوں کہ ہم یوں نہیں کر سکے کہ ہم نے جو بیسکس تھیں ہماری تحریک پاکستان کی، ان کو ایک تو ہم نے نظر انداز کیا. جیسا کہ ابھی سیکولرزم کی بات ہو رہی تھی، تو کوئی آدمی یہ نہیں دیکھ رہا کہ آل انڈیا مسلم لیگ جب 1906 میں قائم ہوئی تھی تو اس کا جو لیٹر ہیڈ تھا اس کے اوپر لکھا ہوا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. تو آپ تو قرآن سے ڈرائیو کر رہے تھے نا ساری چیزوں کو. اپنی سیاست آپ نے جس وقت شروع کی تب بھی آپ نے قرآن سے ڈرائیو کیا تھا اس کو، کہ یہ کہہ کے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. تو ہم نے اصل میں نہ صرف اللہ کی رسی چھوڑ دی بلکہ بعد میں ہم نے قائد اعظم کی بھی رسی چھوڑ دی. ان کی جو تقاریر تھیں ان سے ہم نے کچھ نہیں اخذ کیا، نہ ان سے ہم نے اپنے لیے کوئی رہنمائی ہم نے حاصل کی. اچھا، یہ بات میں کہتے ہوئے پھر جیسے ابھی انتخاب الفت صاحب نے بات کی اس کی طرف اشارہ کروں گا کہ صاحب ہمارا نصاب جو ہے اس میں کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم کی کوئی تقریر موجود ہو اس میں؟ ہمارے زمانے میں تھی بھائی، ہمارے زمانے میں تھی. ہمارے زمانے میں تو آتا ترک کے اوپر بھی ایک مضمون موجود تھا انگریزی کی کتاب میں. تو اب ہمارے یہاں کوئی قائد اعظم کی تقریر موجود نہیں ہے. تو ہمارے طالب علم جو ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، وہ قائد اعظم سے کیسے واقف ہوں گے؟ یہ دیکھیے جو یہ پروگرام ہوتے ہیں، ٹی وی ہوتا ہے، یہ تو سب بچے چھوٹے نہیں دیکھتے ہیں نا، سب بالغ لوگ دیکھتے ہیں زیادہ تر اس کو، اور وہ رکتے بھی ہیں. اچھا، پھر ایک اور عجیب و غریب بات ہے معذرت کے ساتھ آپ سے، کہ اس طرح کے اس نوعیت کے پروگرام جو ایجوکیٹو ہوتے ہیں، جو بچوں کو وہ دے سکیں کچھ شعور، وہ سارے پروگرام 11 بجے رات کے بعد چلتے ہیں چینلز میں ہیں. تو بچے کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، وہ تو اپنا موبائل کھول کے بیٹھ گیا ہوتا ہے. تو ہمیں اصل میں یہ بھی سوچنا ہوگا کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں کوشش، وہ ہماری کہاں تک درست ہے کوشش. تو اصل بات یہی ہے صاحب کہ ہم نے قائد اعظم کے اصولوں کو نظر انداز کیا، ان کو نظر انداز کر دیا، بس نام کا قائد اعظم رکھا ہے. ہاں، ہم نے بس نوٹ جو ہے بلکہ مذاق بن گیا ہے کہ صاحب جو کام کوئی نہیں کر سکتا قائد اعظم کر سکتا ہے. وہ یہی فرق ہو گیا بس. اچھا، آج جو ہے میں پچھلے دنوں دیکھ رہا تھا، جسونت سنگھ نے ایک جگہ لکھا تھا کہ اس بر صغیر کی مجموعی سیاست جو ہے، قومی سیاست جسے کہنا چاہیے، اس پر اگر کسی شخص کا پرتو موجود ہے تو وہ صرف محمد علی جناح ہے، ان کا پرتو موجود ہے. اچھا، یہ بات اب بنگلہ دیش کے بعد یہ بات ثابت ہو گئی کہ انہی کا پرتو ہے ہر طرف. آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ صاحب اس میں نہرو کا کوئی دخیل ہے یا گاندھی کی کہیں دخیل ہے، کہ ایسا نہیں ہے. ان کی چھاپ ہے، چھاپ ان کی موجود ہے. جی فرمائیے، آپ آخری آپ گفتگو کر لیں. جی، میں تھوڑا عرض کروں گا کہ ایک تو ہم نے وہ منزل ابھی تک پائی کیوں نہیں. میرے نزدیک قائد اعظم کی جس طرح ڈیتھ ہوئی، بیمار تھے وہ، لیکن چند سال اور زندہ رہ سکتے تھے. بے احتیاطی کرنا، چمن جیسے شہر میں ان کو بھیج دینا جہاں آج بھی نہیں، ان کی چوائس تھی وہ. بہرحال مطلب دیکھو چوائس ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹروں کی بھی ہدایت ہوتی ہے. ڈاکٹروں کی بھی ہدایت ہوتی ہے کہ سر آپ کی صحت اس قابل نہیں ہے کہ آپ اتنی دور نہیں ہو. اس کے بعد جو ہم نے کتابوں میں پڑھا، واپسی پہ ایمبولینس کا خراب ہونا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان کی کیئر سے سب لوگ اتنے ڈرتے تھے کہ وہ ان کے حکم کی تعمیل کرنا ان کا ضروری تھا. دیکھیے، اس میں تو میں معذرت کے ساتھ آپ کی بات کٹ جائے گی. قائد اعظم کا خود فیصلہ تھا کہ مجھے
ایسے حالات میں یعنی بالکل لوگوں کو لا علم رکھ کر مجھے کراچی لے جایا جائے زیارت سے ہیں. اور وہ کیوں کہا تھا انہوں نے, وہ ایک بہت ہی زیرک آدمی تھے, بہت دور تک سوچتے تھے. انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ جن ایک ہجوم کو عوام کے میں نے ایک قوم کی شکل دی ہے, وہ جب مجھے اسٹریچر پر اترتا ہوا دیکھیں گے تو ڈیمورلائز ہو جائے. تو اس لیے کسی کو یہ علم نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے سید ہاشم رضا کا میں نے انٹرویو کیا, جو اس وقت یہاں ڈپٹی کمشنر تھے کراچی کے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ ایمبولینس بھیجنے کے وقت تک مجھے یہ بات نہیں علم تھی کہ کون آ رہا ہے ماری پور ایئرپورٹ پہ. اچھا, دوسرا بات یہ لوگوں کو اس لیے پتہ نہیں کہ حکم قائد اعظم تھا یہ. اچھا دوسرا جو میں سمجھتا ہوں وہ تھا لیاقت علی خان کا قتل. وہ لیاقت علی خان کا جو قاتل تھا سید اکبر, اچھا آج بھی آپ اگر اس کی فیملی, جو آپ کو پتہ ہے ایبٹ آباد ہری پور کا وہ رہنے والا تھا, اس کی فیملی کی آج بھی آپ تحقیق کریں تو ان کو جو مراد حاصل ہیں شاید ہی کسی کو حاصل ہوں گی. اچھا ہاں کر لیں, کبھی تحقیق کر لیں سید اکبر کی فیملی کدھر ہے ابھی. ٹھیک ہے, تو میرا صرف کہنا مقصد ہے کہ پچھلے دنوں اس کی بیوی کا انتقال ہوا تھا, جس کے نتیجے میں پتہ تو ان کو چلا بہت تھا کہ ہی اسے پینشن بھی ملتی تھی. بہت مراد, مطلب بہت مراد تھی اس کی. ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ وہ مجھے گورنمنٹ ایک بات اسپانسر ہے. تھا, ہاں جی, گورمانی گورنر تھا اس کا, اس میں ہاتھ تھا, اور پھر کچھ لوگ اوروں کو بھی ہاتھ تھا, تو میرا ہزارہ کے لوگوں کا, جو بھی حکمران بھی تھے نہیں, ان تو کے. بعد میں ثابت ہو گیا نا کہ امریکہ نے جب اپنے پیپرز آؤٹ کیے تو پتہ چل گیا کہ کس کا کس کا ہاتھ ہاتھ تھا. ہے. اور سید اکبر کی بیوی کو اگر پینشن ملتی تھی اور وظیفہ ملتا تھا تو یہ بھی کس بنیاد پر ملتا تھا, کیونکہ پیچھے ایک اتنی بڑی طاقت تھی. موجود تھی. ٹھیک ہے, تو میرا کہنا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مجھے سید منور حسن نے ایک بات بتائی, جو جماعت اسلامی کے امیر تھے. جی جی, انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ وہ میرے دوست سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ قائد اعظم کا جو شہادت ہوئی ہے وہ اس بنیاد پہ ہوئی تھی کہ وہ وہاں پر ان کے پاس جوش ڈیلیگیشن گیا ہے سیونی, اور انہوں نے اس سے کہا کہ صاحب آپ کو, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کتنی مشکلات کا شکار ہیں, تو آپ صرف اسرائیل کو تسلیم کر لیں تو ہم آپ کو ساری مدد کر دیں گے. تو انہوں نے کہا صاحب یہ تو نظریہ پاکستان کے خلاف ہے, ہم تو کبھی آپ کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں. تو اس پر انہوں نے کہا کہ اچھا پھر تو آپ کی مرضی. پھر انہوں نے کہا بھائی آدمی ہمارے کام کا نہیں ہے, اس کو اڑا دو. تو پھر جو پھر بہت سی جو طاقتیں تھیں ہماری, جو ان کے اعلی کار تھیں, انہوں نے بنا دیا. اس وقت گورمانی تھے گورنر, اور جو پنجاب کے جو حکمران تھے, اور جو بھی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس زمانے کی اس وقت کی, انہوں نے اس کو بنانے میں مدد دی اس کی. یعنی آپ دیکھیے نا کہ ان کے قتل کی سازش کا جو کیس آیا تھا, وہ جو آئی جی کر رہا تھا وہ سب کچھ پہنچ گیا تھا, اس کا جہاز کو گرا دیا. نجف خان. تو باقی سیاسی لیڈر, سوری میں بات میرے, تو باقی سیاسی لیڈر میرے حساب سے تو لیاقت علی خان کی شہادت کے بعد شاید ڈر گئے تھے. ایک تو ویسے ہی فقدان تھا, کوئی ایسا لیڈر موجود ہی نہیں تھا. وہ چاہتے تھے وہ ہی بات اجنبی, پنجاب میں تو وہ اجنبی تھا. وہ میں نے خود قائد اعظم کو دولتانہ جو ہے مشکلات پیدا کر رہا تھا, اور بہت زیادہ تکلیف میں تھے وہ. میں نے اس معاملے میں لیاقت علی خان کو مانتے نہیں تھے وہ, تو وہ سندھ میں بھی جو ہے آپ کو جو ہے کھوڑو جو تھا وہ بہت زیادہ پریشانی کرا. ان کو پانی تک نہیں دیتا تھا لیاقت علی خان کو گھر کے لیے. ایسے حمیدہ کھوڑو نے اپنی کتاب میں لکھا. ایسے لکھا صاحب, یہ ویسے موقع تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیے جب پاکستان قائد لیاقت علی خان وزیر اعظم بنے نا, تو آج جو ہم جس کو قصر ناز کہتے ہیں نا, یہ اس وقت ان کا وزیر اعظم ہاؤس تھا, انہیں یہاں ٹھہرایا گیا. مجھے یہ بات سید ہاشم رضا صاحب نے بتائی کہ میں نے ایک سیکورٹی کا ایک میرے پاس وہ آیا, اور میں نے ایک ان کے سامنے فائل پیش کی کہ صاحب یہ جو قصر ناز کے برابر میں جو مکان ہے, اس کے درمیان کی جو دیوار ہے وہ اتنی نیچی ہے کہ یہ وزیر اعظم ہاؤس کی تمام موومنٹ جو ہیں وہ وہاں سے دیکھی جا سکتی ہیں. تو یہ فائل ہے, اس پر آپ اس کو اوکے کر دیں, تاکہ اس دیوار کو ہم اونچا کرانا چاہتے ہیں. تو لیاقت علی خان نے پہلا سوال ہاشم رضا سے یہ کیا تھا, وہ دیوار کس کی ہے؟ تو ہاشم رضا صاحب نے کہا کہ وہ دیوار تو برابر میں جو پارسی رہتا ہے اس کی ہے. تو کہنے پھر اس سے اجازت لیجئے کہ اس کی دیوار کو آپ اونچا کرنا چاہتے ہیں. میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا؟ سب یہ اصول ہو جس کے آدمی کے, اس کے لیے آج آپ زمینوں پہ قبضہ کر لیتے ہیں. میں صرف ایک شعر علامہ اقبال معذرت کے ساتھ, آج بھی انڈیا میں جو آپ کا سفارت خانہ ہے وہ بھی لیاقت علی خان دین ہے, وہ انہی کے دین ہے, انہی کا گھر ہے وہ. تو
بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت. جی ایک شعر صرف سناؤں گا جی فرمائیں. کہ ہماری ابھی تک جو منزل کیوں دور ہے. وہ علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا. بالکل. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہ بڑی صاحب بات. ہماری قوم کے احساس نہیں ہو کیا. اچھا جی آپ اگر یہ الفت صاحب ختم ہو رہا ہے تو ایک شعر میں بھی سنا دوں. آپ سنا دیں بھائی، ختم نہیں ہو رہا ابھی تو الفت صاحب کا نمبر ہے. آپ آخر میں سنا دیجیے گا یا سنا دیجیے، آپ پہلے سنا دیں. قائد اعظم کے حوالے سے کہ ہم لوگ بھلا کر تیرا پیغام صداقت شرمندہ کھڑے ہیں تیری تصویر کے آگے. ہیں ہم واقعی ان کے پیغام کو بھلا کر ہم شرمندہ اچھا کھڑے جی، ہیں. ایک رئیس جمہوریہ کا شعر ہے آپ کے لیے الفت صاحب، آپ کی نظر، اور پھر بعد میں اس کے بعد میں آپ سے کلوزنگ ریمارک آپ دے دیں. پہلے منزل پس منزل اور پھر راستے ڈوب گئے عالم تنہائی میں. تو یہ فرمائیں اب اس کے بعد. اچھا سر، میں ظاہر ایک بڑی اہم بات آپ نے اس کو ختم کرنے سے پہلے میں کچھ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی بات ہو رہی تھی، ہمیں ذرا آگے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے چیزوں کو، اب کہ کیسے آگے چل سکتے ہیں معاملات، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے جس سے ہم واپس اس ڈگر پہ کم از کم ایک پہلا قدم رکھ دیں. ورنہ تو وہی بات ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھئی آج کل جو ہے وہ ایک بڑی کامن سی بات ہو گئی ہے کہ شاید گزشتہ سال جتنے لوگوں نے پاکستان چھوڑا اتنا کبھی ملا کے 10-12 سال میں بھی نہیں چھوڑا تھا. تو وہ میں نے پھر ان سے چلتے چلتے کہا کہ بھئی ایک اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، کسی جگہ سے پرندوں کا کوچ کر جانا. تو میرا خیال ہے کہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ہم لوگ جو 77 سال میں جو کچھ ڈیولپ ہوا یہاں پر، وہ اگر میں کچھ اس کے نکات کو اکٹھا کروں کہ ایک تو بات ہمیں بڑی سیر حاصل بات ہوئی اس کے اوپر کہ سیاسی قیادت کا تو فقدان ہے یہ، اور قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے بعد تو وہ بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ چوپٹ ہو گیا. اچھا پھر دوسری بات یہ رہی کہ سر جمہوری عمل شروع تو ہوا کبھی کبھی، لیکن اس میں مداخلت ہوتی رہی، اور وہ مداخلت جو ہے وہ دونوں طرح سے ہوئی. یعنی ایک اندرونی مداخلت بھی رہی اور بیرونی مداخلت جس کا تذکرہ آپ نے بھی کیا. اور ظاہر ہے ہم اس تمام چیزوں کو جو جس ڈگر پہ چل رہے ہیں اس میں بنیاد جو ہے وہ یہی ہے کہ عدم مساوات ہے. عدم مساوات کی بنیادی ریزن جو ہے تعلیمی پسماندگی ہے. پھر ایک اور مسئلہ جو بڑا اہم تھا وہ سر یہ تضادات تھے جو علاقائی تھے، لسانی تھے، مذہبی تھے. یہ تمام چیزیں ملا کے ایک بڑا ہی ایک کمپلیکیٹڈ سچویشن آئی. اور اس سچویشن کے حوالے سے میں نے ایک پچھلی دفعہ جب بچوں نے وہ کھڑا کیا کہ جی یہ یوم پاکستان پر کوئی کچھ آپ کہیے، تو میں نے سر وہ معذرت کے ساتھ میں تو بنگال کو اپنا حصہ سمجھتا رہا کیونکہ وہ ہمارا ساتھ شامل ہو گیا تھا. تو ہم کیا آزاد ہیں، یہ اس کے اوپر بات کی تھی میں نے کہ اسلاف نے دیا تھا ہم نے لٹا دیا، نقشے سے خود ہی یاروں آدھا کٹا دیا. اب پھر وہی ادا ہے اللہ خیر ہو، اب کیا کریں گے گرچہ پھر سے گھٹا دیا. مانا کہ نام کے ہیں آزاد ہیں مگر مرضی نہیں ہے چلتی ایسے جٹا دیا. آواز کیسے نکلے دشمن نے یوں کیا، بھائی نے بھائی کا ہے گلا ہی گھٹا دیا. اور الفت کرو نبھاؤ بس دوست ہے وطن، الفت کرو نبھاؤ بس دوست ہے وطن، ورنہ نہ کچھ بچے گا سب تو مٹا دیا. بالکل صحیح. اچھا جی، اب علی کرام اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، لیکن ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ زاہد ابرو صاحب ہیں. جی ابرو صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قائد اعظم اکیڈمی میں بانی پاکستان اور تحریک پاکستان سے متعلق کون سی اہم دستاویز موجود ہیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق یہاں پہ جو ہیں زیادہ تر ایک تو کتابیں ہیں، مگر یہ ہے کہ وہ پرائمری تو نہیں ہے، سیکنڈری ہے. اس کے سوا جو اصل چیز ہے وہ ہمارے پاس قائد اعظم اکیڈمی میں وہ ہیں قائد اعظم فائلز، اور محترمہ فاطمہ جناح فائلز ہیں. نیشنل آرکائیوز کے AFM ہے، آرکائیوز آف فریڈم موومنٹ کے پیپرز ہیں، اور نشتر کلیکشن ہے. اس طرح شمس الحسن کلیکشن ہے. یہ جو میں ساری کی ساری باتیں یہ بتا رہا ہوں، یہ سارے کلیکشن بتا رہا ہوں، اسی کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح کی کریسپونڈنس ٹو اینڈ فرام بوتھ، یعنی جو لوگوں نے لکھے اور قائد اعظم نے ان کو جوابات دیے، اس میں اسٹیٹمنٹس بھی ہیں، ان میں اسپیچز بھی ہیں، اور میسیجز بھی ہیں اس میں. تو قائد اعظم کا اس میں بہت اچھا ذخیرہ ہے ریسرچرز کے لیے،
تاکہ وہ ریسرچ کر سکیں، اور بہترین یعنی معلومات ہیں، اور اس میں آپ کو قائد اعظم فریڈم موومنٹ کے بارے میں بھی انفارمیشن ملے گی. جو نام شمس الحسن کلیکشن ہے، مگر ہے اس کے اندر قائد اعظم کے ڈاکیومنٹس ہی ہیں، قائد اعظم کے ریلیٹڈ ڈاکیومنٹس ہی ہیں. اسی طرح آرکائیوز آف فریڈم موومنٹ میں بھی اسی طرح کے پیپرز ہی ہیں. جو اس میں جو اہم ہیں، جو خاص کر کے مسلم لیگ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے ممبر بنے تھے 1913 میں، وہ بھی ہیں. اور اس کے سوا جب انہوں نے ایک پلیج لیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح نے، کہ اس میں لکھا ہوا ہے، انگریزی میں لکھا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو باقاعدہ کہ ہم قربانی دیں گے اس کے لیے، ملک کے لیے، یہ چیزیں ہیں اس میں اویلیبل ہیں. دوسرا سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تحریک پاکستان کی تاریخ کو نئی نسل تک منتقل کرنے اور انہیں آگاہ کرنے کے لیے اکیڈمی کیا کام کر رہی ہے؟ جی مرزا صاحب، یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. قائد اعظم اکیڈمی جب سے بنی ہے 1976 میں، تو مسلسل اس پہ ریسرچ کے کام میں مشغول رہی ہے. تو مرزا صاحب ابھی یہ ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ یعنی تقریباً 100 کے قریب کتابیں پبلش کی ہیں. اس کے سوا یہ اگر آپ وزٹ کریں اوپر، میرا خیال ہے آپ نے وزٹ کیا ہے لائبریری کا، تو فری آف کاسٹ لائبریری بھی اویلیبل ہے اسٹوڈنٹس کے لیے اور نئی نسل کے لیے، وہ یہاں پہ آئیں. اور جناب مرزا صاحب ایک اور بھی میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ ہم نے پچھلے سال قائد اعظم کو اور قائد اعظم کے ساتھیوں کو جنہوں نے فریڈم موومنٹ پاکستان موومنٹ میں حصہ لیا تھا، ان پہ ہم نے مختلف قسم کے پروگرام کروائے تھے. اس میں یعنی ڈبیٹ بھی ہوتی ہے، ڈبیٹ کمپٹیشن بھی ہوتی ہے، کوئز کمپٹیشن بھی ہوتا ہے، آن دا اسپاٹ ایسے بھی ہوتا ہے، مکالمہ بھی ہوتا ہے. اور ابھی جس طرح ہم نے آپ کو دعوت نامہ دیا ہے، انشاءاللہ آپ ضرور حاضر ہوں گے، آ جائیں گے، ہمیں زینت بخشیں گے، جس میں آپ شریک گفتگو ہوں گے. یہ جو پینل ڈسکشن ہے 24 تاریخ کو انشاءاللہ، اس طرح کے پروگرام کرتے ہیں. قائد اعظم کا پورٹریٹ ہے، پچھلے سال بھی ہم نے پروگرام کیے تھے، اور اس سال جو یہ چل رہا ہے، اس سال میں ہم نے اگست میں ایک پورا ہفتہ، سپٹمبر میں بھی پورا ہفتہ، اکتوبر میں لیاقت علی خان کو برسی منائی تھی، اس میں سیمینار اور محفل مشاعرہ کیا تھا. یہ اس سال جو ہے نا ہم نے کچھ چینجز لائے ہیں اس اپنے پروگراموں میں نا. اب ہماری کوشش ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو ہم انوالو کریں گے، یوتھ کو، تاکہ کیونکہ یہی جو ہے نا لیڈر یہی بنیں گے، اور انہوں نے حصہ لیا آگے پاکستان کی ترقی میں حصہ ڈالنا ہے. تو میں امید کرتا ہوں مرزا صاحب آپ ہمارے پروگرام میں آئیں گے. آپ پہلے بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں. مجھے یاد ہے آپ کشمیر جو ہم نے سیمینار کیا تھا اس پہ بھی آپ آئے تھے. تو انشاءاللہ یہ چلتا رہے گا. کیا قائد اعظم جیسا پاکستان چاہتے ہیں، کیا جیسا پاکستان چاہتے تھے ہم اس طرح سے پاکستان بنانے کی راہ پر ڈال سکے؟ مرزا صاحب یہ سوال تو ہے، اچھا ہے، بڑا زبردست ہے تھوڑا سا. تو اس میں آپ سے عرض یہ کرتا چلوں کہ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنایا، تو آپ ان کی تقاریر کو دیکھ لیں تو ان تقاریر میں سب میں زیادہ تر آپ دیکھیں گے اس میں انہوں نے سب کو کہا ہے پروونشلزم کو سے دور رہیں، نیپوٹزم سے دور رہیں، سب سے کہتے رہے اور باقاعدہ تقاریر میں کہتے رہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ آج کے جو پاکستان ہے تو ابھی بھی ہے صحیح، پروونشلزم کی لوگ باتیں کرتے ہیں، نیپوٹزم بھی ہے، مگر کوشش پھر بھی رہنی چاہیے کہ یا قائد اعظم کہتے تھے کہ کرپشن فری پاکستان ہونا چاہیے. گورنمنٹ کی یا ہائی کوشش سے تو ہیں کہ یہ جس طرح قائد اعظم پاکستان چاہتے تھے اسی طرح رہے، بن جائے، اور امید ہے کہ اللہ کرے گا یہ ہو جائے گا. اور قائد اعظم کا یہ جو اس طرح کہتے تھے کہ پاکستان ایک دن ون آف دا گریٹسٹ نیشنز آف دا ورلڈ انشاءاللہ بن جائے گا. تو ہم تو مرزا صاحب امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان اسی طرف گامزن ہو جائے گا، ڈیولپ کرے گا. باقی رہ گئی کچھ باتیں ہیں، ظاہر ہے لوگ کرتے رہتے ہیں، تو ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے، بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. ناظرین کرام، آپ نے ساری گفتگو خواجہ رضی اظہر صاحب کی، جو کہ اس بات میں اتھارٹی ہیں. بریگیڈیئر قرار حسین صاحب نے اپنے دل کے جو باتیں تھیں وہ کیں، اور پروفیسر ڈاکٹر الفت صاحب نے نہ صرف
خیالات کا اظہار کیا، بلکہ اپنے اشعار کے ذریعے سے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں اور ویڈیو لنک پر ہمارے ساتھ زاہد ابڑو صاحب نے بھی اپنے خیالات کا اظہار کیا. تو میں سب آزاد کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.